اب کوئی شخص اگر صرف خطے کا پجاری ہے، دھرتی کا پجاری ہے، وہ اگر اپنے یہاں کی زمینی روایات ہی کی پوجا پرستش کا قائل ہے تو ٹھیک ہے، وہ چلے کسی ہندو راجے کے پیچھے، کسی مہاراجے کے پیچھے، اسے راجہ دائر جیسے لوگ ہی نصیب ہوں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خطہ جو ہے یہ اصل ہے اور دین و مذہب بعد میں ہے، پہلے ہماری سرزمین ہے، تو آج ایسے ذہن پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اپنی جو ہے روایات کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، اپنے جغرافیے کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قوم پرستی کے اس اندھے تصور کے اندر، گمراہ کن تصور میں جا گرے ہیں کہ جس کا نعرہ مغرب نے لگایا تھا اور ساری دنیا کو اس مادی قومیت کے جو ہے خانوں میں بانٹ دیا تھا اور دائروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو آج کچھ ایسے لوگ ہمارے اندر ہیں کہ جن کی ترجیحات کا تعین یہاں کی مٹی سے ہوتا ہے، مٹی سے۔ اس مٹی میں اگر راجہ دائر پیدا ہوا تو وہ ان کا ہیرو ہے، اور اگر محمد بن قاسم اس مٹی سے پیدا نہیں ہوئے تو ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا محمد الرسول اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھیے، ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ختم ہو گیا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ بھی سندھ کی دھرتی پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ خاک عرب سے پیدا ہوئے تھے، خاک حجاز سے پیدا ہوئے تھے، وہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، ان کی قومیت عربی تھی، ان کا خاندان عربی تھا، وہ قریشی تھے، وہ ہاشمی تھے، وہ مطلبی تھے۔ ہمارا کیا تعلق بنتا ہے؟ مٹی کے پجاریوں کا محمد الرسول اللہ کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ جغرافیت کے پجاریوں کا محمد الرسول اللہ کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، دیوبند حسین احمدی چے بلا جبیس، سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است، سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر سے مقام محمد عربی است۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کچھ مولوی کہلانے والے بر صغیر کی تاریخ میں پاکستان بننے سے پہلے کہ وہ گمراہ ہو گئے، وہ بھی اسی طرح وطن پرستی کی بات کرتے تھے اور وطن کو اصل قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وطن سے قوم بنتی ہے، ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے، جو اس وطن میں رہتے ہیں وہ سب ایک ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب ایک قوم ہے۔ تو علامہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ سرود پر سر منبر کے ملت از وطن است، کہ منبر پہ بیٹھ کر، رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ملت جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چہ بے خبر سے مقام محمد عربی۔ تم مقام محمد عربی کو نہیں جانتے؟ حضور کی عظمت کو کیسے سمجھو گے؟ تم مٹی کے اندر الجھے ہوئے لوگ اور اس کی پیمائشوں میں گھرے ہوئے لوگ اور اس کو معیار سمجھنے والے اس عظیم ہستی کو، اس کی بلندیوں کو کیسے پاؤ گے کہ جو اس زمین سے بالاتر عرش معلیٰ سے اپنا مقام لے کر آئی ہے، جو آسمان سے آیا ہے اور پوری دنیا پہ چھانے کے لیے آیا ہے، جسے رب العالمین نے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ جو عالموں کی بات کرتا ہے، تم یہاں مٹی کے گھروندوں میں بیٹھ کر تم اس کے مقام کو کیا سمجھو گے؟ چب خبر سے مقام محمد عربی بمصطفیٰ برسا خوش را کی دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث۔ اقبال نے کنکلوژن دے دی آخر میں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے گمراہ ہو رہے ہیں لوگ، دیکھیے ہمارے اندر، کہ جو اپنی تاریخ ہندوؤں سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہندو راجاؤں اور مہاراجوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ دو راستے ہیں، ایک یہاں کے مسلمانوں کا راستہ ہے، اصل اہل اسلام کا، جنہوں نے محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو سمجھا ہے، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر اس ملک کو حاصل کیا ہے اور دین کے نام پر، اسلام کے نام پہ، نظریے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا اور آزاد کروایا ہے۔ ایک ان کا راستہ ہے، دوسرا راستہ ان لوگوں کا ہے جو نہ ہماری تاریخ سے متفق ہیں، نہ ہیروز سے متفق ہیں، نہ تحریک پاکستان کے قائل ہیں، اور نہ اس آزاد وطن کی آزادی کو وہ کوئی مقدس چیز سمجھتے ہیں۔ وہ کل بھی غلام تھے،
हिंदू साम्राज्य के और तागूती ताकतों के और आज भी गुलाम हैं। कल इनके बाप दादों ने उनकी गुलामी की थी और उनकी नौकरियां की थी, और आज ये एक हैसियत में आकर जब इनको उन नौकरियों गुलामियों के नतीजे में जब नवाजिशें हुई, तो आज ये यहाँ के पंडित बन करके और यहाँ कब्जे कर करके यहाँ पर अपना एक अलग पाकिस्तान लेके चल रहे हैं, अपना अलग नजरिया लेके चल रहे हैं। इनकी सोच और फिक्र के धारे बिल्कुल अलग हैं।